ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان میں بحران کے پیش نظر مزید امداد جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، پوری دنیا نے انخلا کے عمل میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا۔ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری مدد فراہم کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی آئی ایس آئی، خارجہ، داخلہ، دفاع اور خزانہ کے وفاقی وزراء اور مشیر قومی سلامتی امور نے شرکت کی۔ قومی سلامتی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا کہ اجلاس میں وزیر اعظم کو علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ افغانستان میں حالیہ پیش رفت اور پاکستان پر ان کے ممکنہ اثرات پر بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ شرکا نے افغانستان میں بین الاقوامی برادری کے فوری کردار پر زور دیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ عالمی دنیا افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے مدد فراہم کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امید کرتے ہیں افغانستان کی نئی انتظامیہ امن و استحکام کے ساتھ ساتھ تمام افغان عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ افغان عوام کی نمائندہ اور وسیع البنیاد حکومت بین الاقوامی برادری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہو سکتی ہے۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا، عالمی برادری کو افغانستان کی نئی عبوری حکومت سے بات کرنے اور روابط قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان کے سرحدی صوبے قندوز میں دشمنوں کا ایک اور وار، نماز جمعہ ادا کرنے والے معصوم نہتے شہریوں کو خون میں نہلا دیا۔ زوردار بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی، جبکہ 200 سے زائد نمازی زخمی ہیں۔ افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ زوردار بم دھماکے کے بعد مسجد میں موجود تمام نمازی متاثر ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق مسجد کے اندر 300 سے زائد افراد موجود تھے، جن میں سے بڑی تعداد میں افراد شہید ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں سے بھی بڑی تعداد میں افراد کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے شہید ہونے والے افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ طالبان مسلح افراد نے علاقے کا گھیراؤ کر کے سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ طالبان حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں کئی ہم وطن شہید ہوئے ہیں۔ اس سے قبل طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے داعش خراسان نے متعدد بم اور خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان میں طالبان کی گاڑی پر حملے بھی شامل ہیں۔ کچھ بات کریں کرکٹ کی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ خوش دل شاہ، شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر ریزرو کھلاڑیوں میں شامل۔ 15 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم، شاداب خان، آصف علی، فخر زمان اور حیدر علی شامل ہو گئے۔ حارث رؤف، حسن علی، عماد وسیم، محمد حفیظ بھی اسکواڈ کا حصہ۔ محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر بھی شامل۔ اعظم خان کی جگہ سرفراز احمد اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کامیاب پالیسی۔ نیوزی لینڈ بورڈ حکام نے دورہ پاکستان ری شیڈیول کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ کیویز ٹیم 2023 سے پہلے پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے۔ نیوزی لینڈ میڈیا کے مطابق چیف ایگزیکٹو کیوی بورڈ ڈیوڈ وائٹ کی کرکٹ حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ گورنر بلوچستان نے 3 ناراض صوبائی وزراء کے استعفے منظور کر لیے۔ جن وزراء کے استعفے منظور ہوئے ان میں ظہور بلیدی، عبد الرحمان کھیتران اور اسد بلوچ شامل ہیں۔ صوبائی وزراء نے 6 اکتوبر کو اپنے استعفے دیے تھے۔ 4 پارلیمانی سیکریٹریز اور 2 مشیروں نے بھی استعفے دیے تھے۔ اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بولے، نون لیگ کو 2 کے بجائے 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وقت پگڑیاں اچھالنے کا نہیں، سیاست کے لیے 120 دن بہت اہم ہے۔ اگلا الیکشن عمران خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔
وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا پاکستان کی معاشی مشکلات آصف علی زرداری اور نواز شریف کے 10 سالوں کا تحفہ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اگر آج ہمیں اس 12 ارب ڈالر کا قرضہ اور سود واپس نہ کرنا ہوتا تو یہ پیسہ تیل اور بجلی کو سبسڈی میں استعمال ہو جاتا اور ہم دنیا میں قیمتوں میں اضافے کے رجحان سے بچ جاتے۔ ان تاریک 10 سالوں کے اثرات تباہ کن ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ 225 ارب کے مزید ٹیکس معاشی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ عوام کو ہر روز ایک نئی تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے قانونی ترامیم پارلیمنٹ ہی نہیں عدلیہ پر بھی حملہ ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کپاس 15,500 فی 40 کلو کی بلند ترین سطح پر ہے۔ برآمد کنندگان اور ملز پہلے ہی پریشان ہیں۔ پالیسی ریٹ بڑھا کر حکومت پہلے ہی اپنے بجٹ پر یو ٹرن لے چکی ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے کہا پار ڈویژن سے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ گردشی قرضے کے بہاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال جولائی اور اگست کی نسبت اس سال اسی مدت میں 86 ارب سے گردشی قرض کم ہو کر 13 ارب رہ گیا۔ وفاقی وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا پنجاب میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 روپے ہے۔ کراچی کے عوام 20 کلو آٹے کا تھیلا 14 سے 1500 تک خریدنے پر مجبور ہیں۔ سندھ حکومت عوام کو آٹا مافیا کے مرہون منت چھوڑ چکی ہے۔ سندھ حکومت سرکاری گوداموں سے گندم فوری جاری کرے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر سعید غنی وفاق پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا چیئرمین نیب کو دوبارہ تعیناتی کے لیے بہت کچھ ڈال دیا گیا۔ نیب کے قانون میں تھا جو ایک بار بن سکتا ہے دوسری بار نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں لیڈر اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے، ان کے خلاف کیسز ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ معیشت بحالی کے لیے IMF، ورلڈ بینک اور سود سے چھٹکارا پہلی شرط ہے۔ کرپشن کا خاتمہ اور ملکی وسائل کو غریبوں پر صرف کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سامنے آنے لگے۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ 1.12% کا اضافہ ہو گیا، جس کے ساتھ مہنگائی کا مجموعی پارہ 12.94% کی سطح پر پہنچ گیا۔ حکومت نے مہنگائی سے پسے عوام پر پھر بجلی گرا دی۔ ایک ہی ماہ میں دوسری بار بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانے کی منظوری دے دی۔ صارفین پر 30 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ڈسکوز کے تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا، جبکہ کے الیکٹرک صارفین بھی ہائی وولٹیج جھٹکے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اگست کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کے معاملے پر وائس چیئرمین نیپرا رفیق احمد شیخ کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا۔ لکھا ماہانہ فیول قیمت میں 1 ارب 87 کروڑ روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنا سراسر ناانصافی ہے۔ IMF نے پھر عوام پر بجلی بم گرانے کا مطالبہ کر دیا۔ IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے چوتھے دور میں وزارت خزانہ سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے، جس میں IMF نے بجلی ٹیرف میں 1 روپیہ 40 پیسے فی یونٹ اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ IMF نے زور دیا کہ بجلی ٹیرف بڑھا کر گردشی قرضہ قابو کیا جائے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF FBR ریونیو میں مزید اضافہ چاہتا ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں 2223 نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں۔ ایک ہی ماہ کے دوران 20% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ SCCP نے اعداد و شمار جاری کر دی ہے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے کی تباہکاریاں اور لرزہ خیز یادیں 16 سال بعد بھی باقی ہیں۔ زلزلے سے آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد اور باغ کے بیشتر علاقے متاثر ہوئے۔ زلزلے سے متعلق آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ 2005 میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کی تباہکاریاں آج تک بھلائی نہیں جا سکیں، لیکن ملک میں زلزلے کے دوران ہونے والے جانی و مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا فقدان نظر آتا ہے۔ کراچی اور سندھ کے بعد ساحلی علاقے خطرناک فالٹ لائن کی زون کی پٹی اور 3
پلیٹس کے جنکشن پر واقع ہیں اور زلزلے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے دل خراش سانحے میں جہاں 87,350 سے زائد قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، وہیں قومی اور بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی عظیم مثالیں سامنے آئیں۔ اشرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب آفس اور وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر چراغاں کر دیا گیا۔ 7 کلب اور 8 کلب کی عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، حکومت پنجاب 1 سے 12 ربیع الاول تک سرکاری سطح پر عشرائے رحمت للعالمین منا رہی ہے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔